انسان دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے، اور پھر اس دولت کو خرچ نہیں کرتا تاکہ غریب نہ ہو جائے، اور اس طرح دولت کی موجودگی میں غریبانہ زندگی بسر کرتا ہوا آخرکار ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ جب کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تو دراصل اسے یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں، نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ صدقہ اسی کی مصیبت دور کرتا ہے جسے صدقہ نکالنا مصیبت نہ لگے۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی کافی نوجوان گزر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر تحفہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ جو نرمی اور مہربانی سے محروم ہے وہ خیر اور بھلائی سے محروم ہے۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا، ضروریات زندگی اور اولاد کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے، جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا، اور جو زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے دے گا۔ وہ اللہ ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ اللہ کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے حکم ماننا پڑتے ہیں۔ گناہ کو برا سمجھو لیکن گناہگار کو برا نہ سمجھو۔ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان فرق کا نام غم ہے۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کر، اور اگر چھین کے لے جاتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ جب کوئی سزا دینے والا نہ ہو تو ضمیر سزا دیتی ہے۔ اسی کو معاف کرنا اصل ہے جس کو معاف کرنا مشکل ہو۔ سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہیں جس کے غصے اور مزاج کا خیال کرنا پڑے وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، تو اتنی مار سہتا ہے، گرم تپتی ریت پر تجھے لٹا کے جسم پر پتھر رکھے جاتے ہیں، انگاروں سے تیرا جسم داغا جاتا ہے، اور تو پھر بھی احد احد کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو نا تو اس کو بھی ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ کچا ہے یا پکا۔ مجھے بھی میرا رب دیکھ رہا ہے کہ بلال اندر سے کچا ہے یا پکا۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ کریم اتنا ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دیتا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر اسے بھی ثواب میں بدل دیتا ہے۔ مایوس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے، کیونکہ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کے سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کے روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں۔
زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ کی خاطر اپنے نفس پر قابو پا لینا ہے۔ سورہ شمس میں اللہ 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ سکون کے لیے دنیا جہان کی دولت اکٹھی کر لو، مگر جب تک اللہ نہ چاہے تو کہیں سکون نہیں مل سکتا۔ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو دل کے درد سے مانگو، رو رو کر مانگو، تڑپ تڑپ کر مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ ہمارا رب کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہارا تعلق دو جہانوں کے مالک سے ہے؟ تم اس سے مانگ رہے ہو جس نے تمہیں بنایا ہے۔ جب انسان صبر کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا جواب اللہ دیتا ہے۔ یا اللہ، ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑنا نہ چھوڑ دے، اگرچہ سچا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خاموشی ایک نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کمینے کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے مرتبہ ملتا ہے تو اس کی حالت بگڑ جاتی ہے اور چال چلن خراب ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ میں کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، مگر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اللہ کی طرف سے اس قدرت کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ حضرت علی نے عید کے دن فرمایا، ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ میں تم پر 2 چیزوں سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں: خواہش کی پیروی اور لمبی امیدیں۔